سر جو مقدموں میں محمد کے جھکایا ہم نے، مرتبہ روح کی معراج کا پایا ہم نے۔ ایک ڈھارس سی بندھی ایک سکون سا پایا، قصہ درد انہیں جب بھی سنایا ہم نے۔ اور ایک تڑپ پیدا ہوئی ان پہ فدا ہونے کی، ایک تڑپ پیدا ہوئی ان پہ فدا ہونے کی، سبق دل کو محبت کا پڑھایا ہم نے۔ اور قاسم نعمت حق جان کر ان کی جانب، دست امید بسط شوق بڑھایا ہم نے۔ اور ہو گئی شربت دیدار کی امید ریاض، آتش ہجر میں جب دل کو جلایا ہم نے۔ آتش ہجر میں جب دل کو جلایا ہم نے۔ جناب محمد اسماعیل سہروردی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب محمد اسماعیل سہروردی صاحب، ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست ادھر ادھر کھڑے ہیں یا آ جا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ 2 منٹ کی بات ہے، تشریف رکھیں اور توجہ سے بات سن لیں۔ ابھی مجھ سے پہلے جو دوست نعت پڑھ رہے تھے، انہوں نے شعر پڑھا، ہم کو جو کچھ بھی ملا خدا کی قسم، ہم کو جو کچھ بھی ملا خدا کی قسم، پنج تن کے اسی گھرانے سے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ میں اپنے دادا جی حاجی نظام الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور سے فیصل آباد لے کر جانا تھا، تو میں نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہم چل پڑے۔ تو راستے میں وہ مجھے کہنے لگے، وہ پنجابی بولتے تھے، بڑی ٹھیٹھ پنجابی، تو کہنے لگے، پوت اسی گڈیاں تے بہن والے سی۔ گڈے سمجھتے ہیں نا وہ جو گاؤں میں جس سے چارہ وارہ لے کے جاتے ہیں۔ پوت اسی گڈیاں تے بہن والے سی، سائیاں نے سانو گڈیاں تے بٹھا دیتا۔ مجھ کو جو کچھ بھی ملا خدا کی قسم، پنج تن کے اسی گھرانے سے۔ اور خاور صاحب نے کیا خوبصورت ترجمانی کی ہے۔ گردش میں دور جام قلندر علی کا ہے، گردش میں دور جام قلندر علی کا ہے، یہ فیض خاص و عام قلندر علی کا ہے۔ اس میکدہ معرفت میں طالبان حق، ملتا ہر ایک کو جام قلندر علی کا ہے۔ اب اگلی بات بڑی خوبصورت ہے۔ اچھا جی، معذرت کے ساتھ وقت کم ہے تو تھوڑا سا نعروں سے پرہیز کر لیں، ہم بات کر لیں۔ یہ نعرے بھی انہی کے ہیں، ذکر بھی ان کی ہے، نعتیں بھی انہی کی ہیں، صرف توجہ سے بات سن لیں کیونکہ وقت بھی بچانا ہے، پھر آگے محفل کا اختتام آ رہا ہے۔ آگے جو شعر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ رات حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے نہ تو لمبے چلے کیے ہیں، نہ کسی کو بتائے ہیں، نہ لمبے چوڑے وظیفے کیے ہیں، نہ کسی کو بتائے ہیں۔ تو خاور صاحب نے کیا خوبصورت ترجمانی کی۔ تلقین بقدر ظرف، تلقین بقدر ظرف اور ہر دم نگہداشت۔ تلقین بقدر، جتنی کسی کی کیپیسٹی ہے، جتنا کوئی وزن اٹھا سکتا ہے اتنا ہی وزن اٹھایا جاتا اسے۔ تلقین بقدر ظرف اور ہر دم نگہداشت، اور پھر اس کی نگہداشت بھی کی جاتی۔ بڑے میرے پاس بے شمار واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، جس میں مرید کہیں بھی بیٹھا ہو، پیر یہاں سے بیٹھ کے اپنے مرید کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کمال ہے سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس گھرانے کا۔ تلقین بقدر ظرف اور ہر دم نگہداشت، کیا منفرد نظام قلندر علی کا ہے۔ ہوں مطمئن مرید اشراق نور سے، ہر لحظہ یہ انعام قلندر علی کا ہے۔ خاور یہ جلوہ ریزی انوار عین ذات، سینہ بسینہ کام قلندر علی کا ہے۔ میں کل نوید سہروردی صاحب کے ساتھ جب فیصل آباد سے آ رہا تھا تو میں انہیں کہہ رہا تھا، میں کہا نوید صاحب
صبح سے شام تک جتنے مرضی ہم قصے بیان کرتے رہے ہیں، باتیں بیان کرتے رہے ہیں، حقیقتیں بیان کرتے رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم ان کی معراج کو پہنچ نہیں سکتے۔ جس مرتبے کے سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ ہیں، ہم ان کے اپنے تصور میں لا نہیں سکتے۔ اور اسی طرح ایک دن محفل میں ذکر ہو رہا تھا، میں نے آج سے 15-20 سال پہلے اپنے گھر میں میرے والد صاحب جب وہاں ان کے پیر بھائی آتے تھے، بلکہ 25-30 سال پہلے، تو وہ منظر قابل دید ہوتا تھا کہ 15 16 18 پیر بھائی بیٹھے ہیں، سارے باریش ہیں، سب نے امامہ شریف باندھے ہوئے ہیں، اور سب پوری توجہ سے وہ نعت سن رہے ہیں اور منقبت سن رہے ہیں، اور ایسے حلقہ بنا کر، اور سب کی عادات، حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چودھری یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی یوسف صاحب گڑی شو والے، اس طرح وہ تھے حاجی حمید صاحب مغل پورہ والے، بے شمار یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ تو یقین کیجئے ایک کیا خوب، ایسے لگتا تھا بالکل وہ منظر یاد آتا تھا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز ہوتے تھے، تو میرے چشم تصور میں یہ آتا تھا کہ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا جب یہ سارے مرید اپنے پیر کے اس پیر خانے میں بیٹھے ہوں گے، اور قبلہ حضرت سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کیسے جلوہ گر ہوں گے۔ اور حاجی شریف صاحب بڑے منقبت پڑھا کرتے تھے، اس کا ایک مجھے وہ شعر مکمل یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ حضرت صاحب بیٹھے لکھ رہے ہوتے تھے، وہ شعر کا ترجمہ اس طرح سے ہے، بیٹھے لکھ رہے ہوتے تھے تو جو سامنے مرید بیٹھے ہوتے تھے وہ چہرہ انور کی زیارت کر رہے ہوتے تھے۔ اگر کسی مرید کے دل میں خیال آتا تھا نا کہ حضرت صاحب میری طرف نظر کریں، تو حضرت صاحب لکھتے لکھتے ایسے نظر اٹھاتے تو ایک دفعہ ساری محفل پہ سکوت چھا جاتا تھا۔ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو یہ کمال ہے اس گھرانے کا۔ اچھا، ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، ان کی رگوں میں نور دوڑتا ہے، اور یہ کمال ہے۔ یہ جو سارے عاشق اس طرف منہ کیے بیٹھے زیارت کر رہے ہیں، یہ اس نور کی وجہ سے ہے، یہ برکت ساری اس نور کی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یقین کیجئے صبح سے شام تک کسی شعر کا ترجمہ تفسیر کرتے رہے ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پچھلے دنوں صبح نور میں ایک واقعہ انہوں نے سنایا، نذیر احمد غازی صاحب نے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ بیان کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے 17 ماہ کی عمر میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ظاہری طور پہ، تو وہ منظر بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جس نے ہلا کے رکھ دیا کہ دیکھیں باپ رحمت للعالمین ہے، لیکن اپنے بیٹے کی محبت جو ہے نا وہ اپنے دل میں ضرور رکھتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اور آپ فرماتے ہیں دیکھیں جو محبت ہے وہ کیسے جوش مارتی ہے۔ 17 ماہ کی عمر میں جب حضرت قاسم علیہ السلام رخصت ہونے لگے ظاہری طور پہ دنیا سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا دی ہوتی ہے جو من و عن قبول ہوتی ہے، تو آپ دعا مانگیے، اپنے بیٹے کی زندگی مانگیے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا بھی ایک نظام ہے، ہمیں اس کے نظام پہ راضی رہنا چاہیے۔ میرے پاس وہ دعا ہے، میں نے وہ اپنی امت کی بخشش کے لیے سنبھال کے رہے، روز محشر وہ دعا مانگوں گا میں۔ ہر نبی کو ایک دعا ایسی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ جیسے ہی وہ دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میں دعا روز محشر اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا۔ تو واقعہ بیان کر رہا تھا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے اٹھایا، تو آپ ان کی طرف دیکھ کے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کی ماں جیسی کائنات میں ماں کوئی نہیں، یہ وہ ہیں جن کی ماں جیسی کائنات میں ماں کوئی نہیں، یہ وہ ہیں جن کے باپ جیسا کائنات میں باپ کوئی نہیں، یہ وہ ہیں جن کے نانا جیسا کائنات میں نانا کوئی نہیں۔ اور اگلی بات جو کہہ کہ آپ نے باپ کی محبت کو ظاہر کر دیا، آپ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے ماموں جیسا کائنات میں ماموں کوئی نہیں۔ ذرا تصور کیجئے 17 ماہ کا بچہ دنیا سے ظاہری طور پہ رخصت ہو چکا ہے، لیکن والد کو اس کی یاد آج بھی ہے، اور وہ کس طرح، تو پھر وہی رشتہ
वही नाता तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और हम क्यों आते हैं यहाँ पे हर साल? सिर्फ इसलिए कि कहीं हदर साहब ना कहें कि आप उर्स पे नहीं आए। कभी भी नहीं कहेंगे, ये इस घराने की सिफ्त है, कभी भी नहीं कहेंगे। 20-20 साल लोग नहीं आए, नहीं कहा, फिर खुद ही पलट गए और माफ कर दिया। फूलों में कलंदर के एक फूल खिला ऐसा, फूलों में कलंदर के एक फूल खिला ऐसा, मुजरिम को पनाह देना उस फूल की आदत है। कभी भी नहीं कहेंगे कि तुम नहीं है। इसलिए नहीं आते कि हजरत साहब गिला ना करें। एक मेरी इधर नुक्ते की बात बयान करने लगा हूं कि हम औलिया अल्लाह के दरबारों पे क्यों जाते हैं, ये उर्स क्यों मनाए जाते हैं। इससे पहले भी बेशुमार मामलात में बयान कर चुका, लेकिन ये एक बड़ी नुक्ते की बात है। वली का मतलब होता है अल्लाह का, वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। कभी ऐसा मुमकिन हुआ, जो दोस्त खड़े हैं उनसे गुजारिश है वो तशरीफ रखें, कभी ऐसा हुआ कि बाज की दोस्ती कबूतर के साथ हो गई हो, या कबूतर की दोस्ती किसी और परिंदे के साथ होगी, कबूतर की दोस्ती कबूतर के साथ होगी, बाज की दोस्ती बाज के साथ होगी। क्यों? दोस्ती हमेशा उसके साथ होती है जिसकी आदात मिलती हों। कभी ऐसा हुआ कि जिससे आपकी आदात ना मिलती हो, आपसे उसकी दोस्ती हो जाए? हमेशा आप कोशिश करेंगे कि मैं इससे परे रहूं, मेरी इसकी आदात नहीं मिलती, मुझे ये पसंद है, इसको वो पसंद है। तो लिहाजा दोस्ती हमेशा उससे होती है जिससे आदात मिलती हों। वली अल्लाह जो है, हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 971वां काल्पनिक दफा उर्स मनाया गया, 974वां। अब जरा गौर कीजिए, 974 साल हो चुके हैं आपको दुनिया से ज़ाहरी तौर पर रुखसत हुए, और फिर जोशो खरोश दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह का वली होता है उसके अंदर अल्लाह की सिफात आ जाती हैं। वो उन सिफात को जब अपना लेता है तो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह का वली बन जाता है। अच्छा, अब 974 साल कैसे हो गए उस दोस्ती को? उसमें उस्मान बिन हजवेरी हजरत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कमाल नहीं है, कमाल उन सिफात का है जो जिनसे उन्होंने दोस्ती कर ली, जो उन्होंने अपना ली, जो सिफात उन्होंने अपना ली। रब की सिफात थी, अब नुक्ता बयान करने लगा हूं, रब की सिफात थी, बंदे ने अपना ली, दोनों की दोस्ती होगी क्योंकि सिफात मिलना शुरू होंगी। जैसे मैंने कहा ना, कबूतर की कबूतर से दोस्ती हो सकती, बात से नहीं। सिफात मिल गई तो दोस्ती हो गई। क्या अल्लाह की सिफात को जवाल है? नहीं है ना, तो फिर दोस्ती को जवाल कैसे आ सकता है? फिर दोस्ती को जवाल चाहे 974 क्या 9074 साल हो जाए, दोस्ती फिर चलती रहेगी। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हर साल हम आते हैं। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। वो जिक्र किया, वो सिफात अपनाई, अब वो इनका जिक्र कर रहा है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप जो बात मुंह से कह देते हैं वो पूरी हो जाती है, इसकी क्या बात है? फरमाया, मैंने 40 साल तक वो किया जो उसने कहा था, अब जो मैं कह देता हूं वो कर देता है। तो क्योंकि वो आदात अपना ली ना, रब की सिफात अपना ली। बदज़ौक़ ये कहते हैं कि अल्लाह की सिफात किसी और में नहीं आ सकती, कि अल्लाह की सिफात तो है ही इसलिए कि किसी और में आए, इसलिए अल्लाह की सिफात किसी में और आ सकती हैं। अल्लाह की सिफात अपनी है, जिसमें आएंगी वो उसकी वजह से आएंगी, वो ही भेजने वाला होगा। मोहब्बत की इब्तिदा अल्लाह ताला की तरफ से होती है, बंदे की तरफ से नहीं होती। पहले अल्लाह ताला हदीस मुबारक कहती है, अल्लाह ताला बुला के हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहता है, ऐ जिब्राइल मुझे फलां शख्स से मोहब्बत हो गई है। तो वो अर्ज करते हैं, फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया कि जाओ फरिश्तों में भी और मखलूक में भी ऐलान कर दो कि अल्लाह को इस बंदे से मोहब्बत हो जाती है। अब वो कोई ढोल लेके ऐलान नहीं करते, वो दिलों में डाल देते हैं। फिर नतीजा क्या निकलता है? फिर 14-15 नवंबर आती है तो सब लोग आते हैं सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे, और शायद रसूल साहब के हाथ चूमते हैं, पाँव चूमते हैं, माथा चूमते हैं। ये वो मोहब्बत है जो रब डालता है। दोस्ती की इब्तिदा जब कोई अल्लाह का वली अल्लाह की सिफात को अडॉप्ट कर लेता है, अपना लेता है, सिफात दायमी है, अल्लाह की सिफात दायमी है, लिहाजा वो 90,074 साल भी हो जाएंगे वो चलती रहेंगी, क्योंकि अल्लाह की सिफात जो है उनको जवाल नहीं है, लिहाजा वो उर्स भी चलते रहेंगे। और इस वजह से एक जो बात मैंने की ना कि सिफात की, एक हकीम साहब थे, बड़े काबिल हकीम,
وہ اپنے مطلب پہ آئے، اپنے شاگرد سے کہنے لگے کہ مجھے فلاں دوائی دو جلدی سے. اس نے وہ دوائی دی. وہ دوائی تھی پاگل پن سے بچنے کی. تو انہوں نے جلدی سے وہ دوائی کھا لی. تو وہ شاگرد پوچھنے لگا کہ حکیم صاحب یہ دوائی تو وہ ہے کہ پاگل پن سے بچنے کے لیے، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جو انسان کو پاگل کرتی ہیں، یہ دوائی کھائی جاتی ہے، آپ نے یہ کیوں کھائی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ابھی جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک پاگل ملا، تو اس نے مجھے اپنا دوست سمجھ لیا. تو لا محالہ اس کو میرے اندر کوئی ایسی صفات نظر آئی ہوں گی جو اس کے ساتھ ملتی ہوں گی، جو اس نے مجھے اپنا دوست کہا. میں نے اس وجہ سے یہ دوائی کھا لی ہے. تو دوستوں، ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو تقویت دیں، اس کی تجدید کریں. ہم اپنے پیر و مرشد کی جو عادات ہیں، جو صفات ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری اپنے مرشد سے دوستی جو ہے وہ بھی دائمی بن جائے. یہ جو میں نے آپ کو واقعات سنائے ہیں سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کے مریدوں کے، حاجی شریف سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود واقعہ سنایا. 2 بھائی ہیں وہ، حاجی شریف سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور صوفی عبدالرشید صاحب بورے والا والے. اب ماشاءاللہ عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی رکھے، اور وہ صحیح اپنے چہرے سے، اپنی عادات سے، صفات سے اپنے مرشد کے احکامات کی عکاسی کرتے ہیں. صوفی عبدالرشید صاحب چھوٹے تھے تو ان کو بخار چڑھ گیا. جب بخار چڑھ گیا، اتنی شدت سے بخار چڑھا کہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے تو ڈاکٹروں نے جواب دینا شروع کیا، بھی نہیں یہ اب اس کی حالت غیر ہے. اب حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی بھائی تھا، وہ بہت پریشان تھے کہ میرا ایک ہی دنیا میں بھائی ہے اور مجھے وہ بھی جاتا لگ رہا ہے. ڈاکٹروں نے جواب دینا شروع کر دیا. بالآخر انہیں اٹھایا اور قلعہ گجر سنگھ لے آئے اور وہاں آ کے رونا شروع کر دیا. حضرت صاحب نے پوچھا شریف صاحب کیا بات ہے؟ تو شریف صاحب اتنے پریشان تھے کہ ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، ان سے ہچکیاں لگی تھی، بات کر نہیں پا رہے تھے. روتے روتے ہچکتاتے کہنے لگے کہ میرا بھائی بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا ہے. ٹی بی تھی، انہیں بخار بھی چڑھا ہوا تھا. اب وہ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا ہے. قربان جاؤں اس آستانے کے اور اس خاندان کے. حضرت صاحب مسکرانے کر فرمانے لگے شریف صاحب ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، رب نے جواب تو نہیں نہ دیا. جاؤ اسے شام کو املی کجے میں بھگو لینا، صبح اس کو پانی پلا دینا، یہ ٹھیک ہو جائے گا اور دوبارہ اسے کبھی بخار نہیں چڑھے گا. اور صوفی عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ اس وقت میرا خیال ہے 75-80 سال کے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا جہاں کی بیماریاں مجھ کو ہوئیں لیکن آج تک بخار نہیں دوبارہ چڑھا مجھے. ذرا دیکھیے کیا نظر کرم ہے. آپ اس گھرانے سے وابستہ ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ یاد رکھا کیجئے، ہم کسی چھوٹے آستانے سے وابستہ نہیں ہیں. اور یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے. یہ اکثر لوگ، ہمارے بچے مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں، دوست کرتے رہتے ہیں اور ان کے دین میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو میں ان کو یہ کلیئر کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا لاجپال پریت نو توڑ دے نہیں، وہ بھی دوستی نبھانا جانتا ہے اور یہ بھی دوستی نبھانا جانتے ہیں. بھلے مطلب وہ حضرت صاحب نے نا اپنی گفتگو میں تھوڑا سا اس چیز کو ظاہر کر دیا کہ اب میں نے اس دنیا سے ظاہری طور پہ رخصت ہو جانا ہے. تو جو اہل نظر تھے، جن کے دل قبلہ حضرت صاحب نے روشن کر رکھے تھے، ان لوگوں نے رونا شروع کر دیا، مریدوں نے رونا شروع کر دیا. تو حضرت صاحب نے ان کی تربیت کے لیے فرمایا کہ جب ایک ہم شمع جلاتے ہیں اور ہوا آتی ہے وہ اس کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر چمنی رکھ دیتے ہیں. وہ شیشہ ہوتا ہے نا، جو شیشہ اس کا وہ چمنی ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہوا رک جاتی ہے اور اس کی روشنی زیادہ پھیلنی شروع ہو جاتی ہے. فرمایا بس ایسا ہی ہے، صرف چمنی ہی رکھی جانی ہے. شمع آج بھی روشن ہے، شمع آج بھی روشن ہے. یہ جو مزار ہے یہ چمنی ہے، صرف چمنی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ دنیا میں آیا ہے، اس نے ظاہری طور پہ رخصت بھی ہونا ہے، لیکن فیض میں کہیں کمی نہیں ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ بڑی حیا والا ہے، بڑی وفا والا ہے، جب وہ وفا والا ہے تو جو اس کا دوست ہے اس نے بھی اس عادت کو اپنا لیا، وہ بھی وفا والا بن گیا. 2 باتیں کر کے اختتام کروں گا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا،
400 سال اس نے خدائی کا دعویٰ کیے رکھا، اسے کبھی بخار بھی نہیں چڑھا تھا، اور اس کی فوج اس کے ساتھ تھی، اس کی رعایا اس کے ساتھ تھی، اور اس کے ملک میں کاروبار عروج پہ تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر خدائی کا دعویٰ کر دیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دبانا شروع کر دیا، غریب کرنا شروع کر دیا، عوام اس کے خلاف. نہیں، پوری سہولتیں دیں اور کبھی بخار بھی نہیں چڑھا تھا. لیکن جس دن اس نے اللہ کے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متھا لگایا، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا. اسی طرح سورہ نون والقلم میں ہے، ولید بن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہی آ گئی. 10 اس کی جو خصلتیں تھیں نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اب وہ محفل میں بیٹھا تھا، جب آپ نے بیان کی تو اس نے سوچا، آپ نے جو خصلتیں بیان کی، یہ جھوٹا ہے، یہ تش مزاج ہے، یہ بد اخلاق ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. اس نے نوٹ کیا کہ یہ ساری باتیں تو میرے اندر موجود ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. آپ نے آخر میں کہا یہ بد اصل ہے، یہ حرامی ہے. اس نے کہا اس بات کا مجھے نہیں پتا، یہ میں آج سنا. اور یہ وہ ہستی ہے جو کبھی نعوذ باللہ جھوٹ کہہ نہیں سکتی، جو انہوں نے کہہ دیا وہ سچ ہوگا. اس نے تلوار لی اور اپنی والدہ کے پاس چلا گیا کہ مجھے سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. تو اس کی والدہ نے دیکھ لیا کہ آج اس کے تیور ٹھیک نہیں، تو اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں تم اپنے والد کی اولاد نہیں ہو. کیوں ایسا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. پھر ولید بن مغیرہ کے عیب ظاہر کیوں کیے؟ اس لیے کہ اس نے اس کے محبوب سے کے بارے میں برے الفاظ کہے تھے. وہ اپنی دوستی کا جو ہے وہ اس پہ سودے بازی نہیں کرتا، وہ اپنی دوستی کا پورا وزن رکھتا ہے. اور ابو لہب کو دیکھ لیں، اس نے یہ جس ہاتھ سے کہا تھا، جو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اظہار نبوت کیا، تو اس نے یہ الفاظ تھے اس کے کہ ایسے انگلی اٹھا کے کہا تم تباہ ہو جاؤ، تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے. تو وہیں پہ پھر اللہ تعالیٰ سے برداشت نہیں ہوا اور سورہ لہب آگے، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، کام نہ آئے اس کا مال جو اس نے کمایا، اور اس کی جورو جس کے گلے میں ہو چھال کی رسی. یہ 3-4 باتیں کہہ دیں. اور ابو لہب کا یہ حال ہوا، اس کے جسم پہ چھالا نکلا، اتنی بدبو آتی تھی، اولاد نے گھر سے نکال دیا. حالانکہ مکے کا سردار تھا، اس وقت اس کے پاس سونے کی اینٹیں ہوتی تھیں، گھر سے نکال دیا، اتنی بدبو آتی تھی. پھر اس کا جسم جو تھا وہ گل گل کے گرنا شروع ہو گیا، بالآخر ایک چوک میں گر کے مر گیا. 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، بدبو اتنی آتی تھی کوئی اس کو دبانے کے لیے نہیں آتا تھا، کسی گڑھے میں پھینک دیں. پھر لوگوں نے اس کی اولاد پہ لان تان کی، انہوں نے کہیں سے حبشی بلائے، انہوں نے گڑھا کھود کے بانس کے ساتھ اس کو دھکا دے کے اندر پھینکے، اوپر مٹی ڈال دی. جب اللہ کے کسی دوست کے ساتھ، اللہ کے کسی ولی کے ساتھ کوئی اس طرح سے کرے گا تو پھر اس کا بدلہ وہی لینا جانتا ہے. اور دوستو آخری بات یہ کروں گا، جو آخری بات نہیں بلکہ ہماری زندگی کی معراج، ہماری زندگی کا محور، مرکز، ہمارے جینے کا سبب یہ بات ہے، وہ ہے کہ ہمارے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے. ہم مسلمانوں کے خلاف پاکستان میں بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح قادیانیوں کو مسلمان قرار دیا جائے. اس کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو نسلاً. ایک دن ٹی وی پہ پروگرام لگا، ایک اینکر نے یہ سوال کیا، کچھ علماء بھی بیٹھے تھے، دیگر لوگ بھی تھے. سوال یہ کیا کہ کیا کسی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے دے، یا یہ کام جو ہے وہ علماء کا ہے؟ اب اس سوال کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا کہ نہیں یہ حکومت کا کام نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، حکومت نے قرار دیا تو واپس لے لیں. یہ اس طرح. پھر وہاں 1-2 جو علماء تھے، بکے ہوئے تھے، انہوں نے ہلکے ہلکے لفظوں میں ہاں یہ ویسے تو کام علماء کا ہی ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے فلاں. لیکن وہاں پھر حضرت علامہ کوکب نورانی اکاڑوی وہ بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں بھی بات سنو، ایسا نہیں ہے، یہ علماء کا بھی کام ہے، یہ حکومت کا بھی کام ہے، اور علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ حکومت کو کہیں بھی خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا. اس وقت وہ پروگرام جو ہے واپس لیا گیا، اینکر پہ پابندی لگا دی گئی. یہ پہلی کوشش تھی. پھر اس کے بعد گاہے بگاہے مختلف شکلوں میں، کبھی اخباروں میں، کبھی اس طرح سے آنا. اب جو ہے اب یہ ہوا کہ لندن میں بیٹھ کے پلاننگ کی گئی کہ ہم تمہیں دوبارہ اقتدار میں لاتے ہیں، تم قادیانوں کو مسلمان قرار دلواؤ. اور اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا کہ وہ میں اقرار کرتا ہوں، حلفیہ نہیں، وہ بیان چینج کر دیا گیا. یہ سارا اخباروں میں، ٹی وی پہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. لیکن میں یہاں آپ دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے.
ایسی کسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ، آپ کی ختم نبوت پہ کوئی حرف آتا ہے، ہمارے جینے کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، اس امت کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے جو اپنے نبی کے جو ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھیے یہ کوئی آسان کام نہیں، بڑی مشکل سے پتہ نہیں کتنے دن اسمبلی میں بحث ہوتی رہی، کتنی اس میں مباحثے ہوئے، میٹنگیں ہوئی، کیا کچھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ پھر لے لیتا ہے۔ بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ ڈال دیا ہمارے علماء نے کہ یہ ہر صورت میں قادیانی جو ہیں غیر مسلم ہیں۔ میں نے وہ اندر کے واقعات بھی پڑھے، اور اس میں انہوں نے کہا بھی جو کچھ بھی ان کو غیر مسلم قرار دے دو، بس یہ بڑا اللہ نے ان سے کام لے لیا ایسا کام۔ لہذا آپ جس جگہ پہ بھی ہیں، اپنے مذہب کے بھی سفیر ہیں، اپنے سلسلے کے بھی سفیر ہیں، اپنے عقیدے کے بھی سفیر ہیں۔ کئی کہتے ہیں خیر ہے یار اتنا کی فرق پہنتا، فرق لعنت ہے اس سوچ پہ جو یہ کہے کہ فرق ہی پہنتا، یہ کیا بات ہے فرق؟ پھر کہاں فرق پڑتا ہے؟ پھر ڈوب مرو، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا جہاں پہ ہیں جیسے بھی ہیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے۔ یقین کیجئے مرنا پڑے مر جائیں گے لیکن ہم اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ کہ کل سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے، باہر سہروردیہ فاؤنڈیشن کا سٹال لگا ہے۔ صبح حضرت صاحب سے بات ہو رہی تھی، پچھلے 1 سال میں 5000 لوگوں کا مفت علاج کیا گیا۔ جس نے کسی ایک کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اگر ان 5000 میں سے کوئی ایک بندہ بھی آپ کی اس میڈیسن کی وجہ سے، یہ 50 روپے ٹوکن کی وجہ سے بچ گیا۔ یہاں پہ یہ پانی کی بوتل پڑی ہے، میں انجم صاحب سے کہتا ہوں پانی ڈال دیں، وہ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ میں مشر صاحب سے کہتا ہوں وہ بھی تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں، میں بھی ڈال دیتا ہوں، کچھ اور دوست بھی ڈال دیتے ہیں، میں وہ پانی پی لیتا ہوں۔ تو کیا اس میں پتا چلے گا کہ کس نے کتنا پانی ڈالا؟ نہیں پتا چلے گا نا، میری پیاس بھی بجھ گئی۔ آپ 50 روپے کا ٹوکن لیں، 5000 روپے کا ٹوکن لیں، وہ 5000 کا نہیں لے سکتا تو 50 روپے، اسی لیے ہم نے بالکل تھوڑی سی قیمت رکھی ہے۔ لیکن جتنے لوگ بھی اس پہ آئے ہیں کم از کم اتنا تو کریں، ایک ٹوکن تو لازمی آپ نے لینا ہے نا، باقی آپ کی استطاعت ہو۔ جو ابھی میں نے شعر پڑھا تلقین بقدر ظرف، تو یہ آپ کا اپنا ظرف ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنے پیر خانے کی بنائی ہوئی سہروردیہ فاؤنڈیشن کو کتنا مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا اس میں ضرور حصہ ڈالیے۔ 5000 تو وہ لوگ ہیں جن کا مفت علاج ہوا، جن بچیوں کو جہیز دیا گیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر کسی کی بچی گھر بیٹھی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے، اس وقت اپنی بچی کو سامنے لایا کیجئے کہ میری بچی بیٹھی ہے، ذرا تصور کر کے دیکھیے۔ کیسے ہمارے گاؤں میں یا محلوں میں آج بھی یہ رواج ہے کہ جب بارات آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی وری دکھاؤ، تو وہ اس طرح جو بارات والے کپڑے لے کے آئے ہوتے ہیں لڑکی کے لیے تو وہ اس طرح سے دکھاتے ہیں۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں دکھانا۔ اس لیے ممکن ہے دیکھنے والوں میں کوئی بچی ایسی بھی ہو جس کے والدین اس طرح کا سوٹ نہ بنا سکتے ہیں۔ ایک صحابی، مجھے بات یاد آ گئی، بس 1 منٹ اور لے کے ختم کروں گا۔ ایک صحابی ان کا بیٹا گم ہو گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا۔ تو ایک صحابی اور وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ میں نے وہاں ابھی کھیلتے ہوئے دیکھا اسے، وہ فلان جگہ کھیل رہا ہے۔ تو وہ صحابی جلدی سے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، کہتے بات سن، آپ نے فرمایا بات سنو، جب وہاں جاؤ گے تو تسلی سے اپنے بیٹے کو آرام سے لے آنا، وہاں جا کے اسے شدت سے لپٹنا نہ شروع کر دینا، وہاں جا کے اسے بیٹا بیٹا اس کا مطلب پکار کے اس کو چومنا نہ شروع کر دینا۔ وہ صحابی بڑے حیران ہوئے کہ میرا بیٹا 3 دن سے گم ہے، اگر میں اس کو اس طرح سے چوم لوں گا، گلے لگا لوں گا یا اس طرح سے محبت کا اظہار کروں گا تو کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے وہاں کوئی ایسا بیٹا بھی ہو جس کا باپ اس طرح نہ پکار سکتا ہو، وہاں کوئی ایسا بیٹا بھی ہو جس کا باپ سر پہ نہ ہو، تو وہ کیا محسوس کرے گا؟ جو نبی اتنا خیال رکھتا ہے کہ کسی یتیم بچے کے آواز پہ بھی کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، جب آپ اس کی مخلوق کا خیال رکھیں گے تو وہ آپ سے کتنا خوش ہوگا۔ جب آپ اس کی مخلوق کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیریں گے، اس کی صحت یابی کے لیے کوشش کریں گے، تو وہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتنا خوش ہوں گے۔ سہروردیہ فاؤنڈیشن کو دیکھیں، یہ پیری مریدی کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، چلتے آ رہے ہیں،
یہ حضرت صاحب نے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا کہ ہم صرف لوگ آئیں تعویذ دے دیں دم کر دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ مخلوق کو فائدہ ہونا چاہیے، ہمارے بیٹھنے کا کوئی سبب ہونا چاہیے، کسی کے آنے کا کوئی سبب ہونا چاہیے، ہماری طرف سے کچھ سبب۔ دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہے کہ مطلب بچیوں کو جہیز کا سامان جا رہا ہے، میڈیسن جا رہی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے رات حضرت صاحب کا ماشاءاللہ ظرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کمال صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ نے سوچا یہاں جس کو بلائیں گے سب کے سامنے پتہ چلے گا اچھا انہیں لیا، نہیں، اس کو وہی خود ہی جا کے وہ لکھ کے دے کہ یہ چیز چاہیے۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ تو دوستو، جو پیر خانہ آپ کا اتنا خیال رکھتا ہے اس کے ہاتھ مضبوط کیجئے، اس کو میکسیمم سپورٹ کیجئے۔ اور یہ پیر خانے کو ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ ہم اپنے لیے ہی کرتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں نا یا اللہ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے مسلمان مومنین مومنات کو پہنچا، تو ان کو ضرورت، انہیں سے بہت سارے جن کو ضرورت نہیں ہے، وہ لوٹ کے پھر آپ کو مل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کا رکھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بہنوں سے، خواتین کی طرف بھی یہی درخواست کروں گا کہ سہروردیہ فاؤنڈیشن کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ اور ایک دوست نے میسج دیا ہے آپ دوستوں کے لیے کہ عید الاضحیٰ پہ جب ہم کھالیں اکٹھی کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی طرف سے کوآپریشن کم ہوتا ہے، کھالیں بھی کم ہوتی ہیں۔ دوسرا، جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں روایتی کھالیں اکٹھی کرنے والوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں کہ وہ پیچھے پہ ہی ہے، جا کے چک لے ہوتے ایسا کرو فلاں، وہ پھر ہمیں تھوڑا سا کہتے ہیں کنفیوژن ہوتا ہے۔ کوشش کیا کیجئے کہ اس کو بھی خدمت سمجھ کر، اپنا فریضہ سمجھ کر ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کو تقویت دے، عقیدے کو تقویت دے، اور اسی طرح سے شب و روز اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس گھرانے سے وابستہ رہیے، یقین کیجئے اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔